پھر فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ لیکن بہترین کب ہوں گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. ان صفات کی وجہ سے یہ نہیں کہا گیا یہاں چونکہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو اس لیے تم بہترین امت ہو. امت اجتماعیت کا نام ہے، اور اجتماعیت ان تین چیزوں کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. ایمان کی وجہ سے سب کا رشتہ، اور پھر سب کو نیکی پر حق پہ تھام کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا، اور اگر کوئی غلط رستہ اختیار کرنے لگا تو اس کو بھی روک لینا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا. پھر فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض تو مومن ہیں اور ان کی اکثریت فاسق ہے. تو بہرحال اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے نفع اور ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے ہمیں بنایا گیا کہ ہم ان کو خیر کی بات بتائیں، نیکی کا حکم دیں. یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، ہمارے لیے لازم ہے. تبھی ہم خیر امت، کیونکہ ہم امت کا ایک حصہ ہیں. لیکن امت کے ہر فرد کو حکمت اور دانائی کے ساتھ حق کی دعوت عام کرنی چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ، آنےسٹی کے ساتھ. اور جو شخص کسی کو ہدایت کی طرف بلائے اور لوگ اس کی پیروی کر لیں تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ جتنا اس عمل کرنے والے اور بلانے والے کو ملا. اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا. اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کے کیجیے، اور فرمایا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی جو گناہ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں ان سب کا وبال کرنے والے پہ پڑے گا، لیکن جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی حصہ دار ہوں گے پورے. یہ اس کے اصل گناہ میں اضافہ بھی کریں گے اور خود بھی اپنے اوپر بوجھ اٹھائیں گے. لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ اذیت دینے کے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر یہ مدد نہ کیے جائیں گے. لن يضروكم میں ضرر کا لفظ ہے نا، اس سے مراد ایسی شکست یا تباہی ہے جو مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دے. یعنی یہ تمہارا وجود ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں تمہیں اذیت ضرور دیں گے. اور وہ اذیت کیا ہوتی ہے؟ زبانی طعنے دینا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، گالیاں دینا، یا ایسی چھوٹی موٹی پریشانیاں کھڑے کیے رکھنا، دھمکیاں دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان پہ قائم رہے تو دشمن کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں دیں گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ اللہ کا سہارا اور لوگوں کا سہارا لیں، اور یہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یہود کی ذلت اور مسکنت کی وجہ ان کے برے اعمال تھے. اور پھر یہ ذلت ان سے کب دور ہو سکتی ہے؟ ایک کہ اللہ کے دین کو مان کر اس کی پناہ میں آ جائے، یا دوسری طاقتور قوموں کے ساتھ معاہدے کر کے ان کی پناہ حاصل کر لیں. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلا طریقہ تو نہیں اختیار کیا لیکن دوسرا اختیار کر لیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ان کے ساتھ، یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے تھے. عام طور پر نافرمانی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے خوف کی کمی، آخرت کے حساب سے غفلت، لا علمی اور جہالت، حب جاہ اور طلب شہرت، بری صحبت، خواہشات کی پیروی. یہ چیزیں انسان کے لیے نافرمانی کے اسباب میں سے. انسان ان وجوہات کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس آیت میں ان کاموں سے منع کیا گیا ہے جو سزا کا سبب ہیں. تو بہرحال بنی اسرائیل تو اپنی جگہ، لیکن ہم بحیثیت مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال درست ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بجائے اطاعت کے راستے پر ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر ذلت اس لیے مسلط کی گئی کہ بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کرتے لیکن نافرمانی میں بھی حد سے گزر جاتے، ڈھٹائی کے ساتھ کرتے.
لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. یہ سب ایک جیسے نہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے. وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں ایک جیسی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. پچھلی آیات میں اہل کتاب کی اکثریت کی برائی بیان کرنے کے بعد یہاں فرمایا گیا کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں. تو مسلمانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قوم کے بارے میں رائے قائم کرتے وقت جنرلائزیشن سے کام نہ لیں، عمومیت اختیار نہ کریں، بلکہ اچھے اور برے کا فرق بھی بتائیں. تو اہل کتاب میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر لوگ. اور ان کی خاص صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ صرف نام کے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے کلام سے تعلق جوڑتے تھے، یعنی راتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. کیونکہ جو اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے اس کی راتیں عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں. صالحین کی ڈیفینیشن یہاں سے پتہ چل رہی ہے. صالح کون ہوتا ہے؟ نمبر 1 کیا کرتے ہیں وہ صالحین؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روک دیتے ہیں اور نیک کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں. نیکیاں سوچ سوچ کے نہیں کرتے بلکہ جو ہی پتہ چلتا کر جاتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ ہوتے ہیں نیک لوگ. نیکی میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیکی کے مواقع ضائع نہیں کرتے، کل پہ نہیں ٹالتے، کل کریں گے. اور اسی طرح یہ ہے کہ وہ صرف تلاوت اور نمازیں اور یہی نہیں کرتے رہ جاتے بلکہ معاشرے میں بھی متحرک ہوتے ہیں، دوسروں کی خیرخواہی کرتے ہیں. تو بہرحال نیکی میں جلدی کرنا تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ نہیں پتا کہ موت کب آ جائے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اور نیکی کا جو کام بھی وہ کریں اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی قدردانی فرماتا ہے. جو لوگ بھی خلوص دل سے اچھے کام کرتے ہیں اللہ ان کی محنت کو اکارت نہیں جانے دے گا. انسان شاید کسی کی نیکی بھول جائے، ایسا ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں، پتہ نہیں کس نے ہم پر نیکی کی ہوئی ہے، ہمارا بھلا کیا ہوا ہے، ہمیں فائدہ پہنچایا ہوا ہے، ہم پہ احسان کیا ہوا ہے، لیکن کیا ہمیں یاد ہے؟ سب نہیں یاد رہتے. اور بہت سے بچے تو ماں باپ کو ہی بلا دیتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں کرتا. لیکن کائنات کا مالک آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی نیکی کے کام سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی راہ میں چلنا، بلکہ وہ چلتے ہوئے جو پیچھے آثار ہیں ان پر بھی اجر ملنا. صرف اپنے کیے ہوئے اعمال پر ہی اجر نہیں بلکہ جو ہمیں دیکھ کے کوئی اور بھی کرنے لگے تو اس کا اجر بھی دے دیا جائے. سبحان اللہ. یعنی کتنا قدردان ہے وہ رب، اور کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم نیکی کر ہی گزریں. اور پھر جو اصل نیک ہوتے ہیں نا وہ گناہوں پر پریشان بھی ہوتے ہیں، اس پر بھی اجر مل جاتا ہے. جو اصل نیک ہوتے ہیں وہ نیکی میں تاخیر نہیں کرتے. یعنی اگر ان کے مال میں مثلاً کوئی شبہ والی چیز شامل ہو گئی ہے تو ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے. اگر ان کے اعمال میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے کہ ہم سے کیوں غلطی ہو رہی ہے، ایسی کیوں کوتاہی ہو رہی ہے. یا برائیوں کو دیکھ کر ان کے دلوں میں تکلیف آنے لگتی ہے کہ کیوں معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے ان جذبات کی بھی قدر کرتا ہے، اس پر بھی انہیں اجر دے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اموال اور اولاد یہ دو چیزیں انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں فائدہ نہ دیں گی. شیئا کچھ بھی، ذرے برابر بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
یعنی آخرت میں کام آنے والی چیزیں مال اور اولاد نہیں ہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال ہیں. دنیا میں انسان مال و دولت کے ذریعے اپنی بہت سی مشکلات حل کر لیتا ہے، سزاؤں سے بچ جاتا ہے، آسائشی سامان خرید لیتا ہے، لیکن آخرت میں اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ رشوت چلے گی، نہ فدیہ دے کے عذاب سے بچ سکیں گے. اور اسی طرح اولاد بھی، دنیا میں اگر اولاد یعنی کسی قابل ہو جائے تو وہ مشکل وقت میں بوڑھے ماں باپ کا ساتھ دیتی ہے، ان کا دفاع کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ بھی چھوڑ جائیں گے، ان کو اپنی پڑی ہوگی. مال اور اولاد نعمتیں ہیں، ان پہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن انہیں اپنا آخری سہارا سمجھ لینا یہ درست نہیں. اصل سرمایہ ہمارا نیک اعمال ہے اور اصل سہارا ہمارا اللہ کی ذات ہے، اس پہ توکل، اس پہ بھروسہ. مومن کو کیا کرنا چاہیے پھر مال اور اولاد سے؟ کہ یہ ان اسباب میں سے ہیں جن سے انسان نیکی کما سکتا ہے. تو دونوں جہانوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو صحیح استعمال کیا جائے، ان پہ بھروسہ نہ کیا جائے. مال اور اولاد پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. اور جو مال اور اولاد پر بھروسہ کرے گا اور اللہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری چھوڑ دے گا، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو. سمجھ آ گئی؟ ابھی آج کل تو سخت سردی والی ہوا چل رہی ہے. جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو نئے نئے پودے اگائے تھے ان کے اوپر وہ پلاسٹک اور وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، پتے وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پودے نیچے سے مر نہ جائیں. پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، کیونکہ سخت ٹھنڈی ہوا جو ہے نا وہ بھی کھیتی جلا دیتی ہے. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی جو لوگ بظاہر فلاحی کاموں پر یا اپنی قوم پر مال خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رضا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. دنیا میں شہرت ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے ہاں فائدہ نہیں دیں گے. تو یہ جو سر ہے نا ٹھنڈی ہوا، اس کی طرح وہ نیکیوں کو جلا کے رکھ دے گی جیسے وہ کھیتی کو جلاتی ہے. ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. یاد رکھیے ایمان کے بغیر، اخلاص کے بغیر کوئی بھی نیک عمل آخرت میں پھل نہیں دے گا. کفر، ناشکری اور شرک اصغر، دکھاوا، یہ سخت پالا ہے جو نیک اعمال کی فصل کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کیوں؟ لا یألونکم خبالا، اور ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، یہ تمہاری خرابی میں کمی نہ کریں گے. یہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ. یقیناً ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو زیادہ بڑا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو پھر کیا کرو، سمجھ جاؤ. یہاں پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی اور کو دوست اور خاص رازدار نہ بناؤ. مشورے لینے ہیں اپنی ذاتی یا قومی زندگی سے متعلق، کوئی راز شیئر کرنے ہیں تو مخلص اور سچے مومنوں سے کرو، کیونکہ جو تمہارے دین کے دشمن ہیں وہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ان کے دلوں میں چھپا بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے جو ان کا پردہ چاک کر رہا ہے، اور ان کے دلوں میں تمہارے خلاف سخت نفرت چھپی ہوئی ہے. ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کے بیان کر دی، ساری باتیں بتا دی ہیں تمہیں، اب سمجھ جاؤ. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، خبردار تم وہ لوگ ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. عجیب بات ہے. ہاں یعنی تم جتنی بھی محبت کا اظہار کرو انہیں تم سے کوئی محبت نہیں. بہت بڑی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم تو اپنی نیک دلی کی وجہ سے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کرتے ہو، لیکن ان کے دلوں میں تمہارے خلاف کیا چھپا ہوا ہے اس کو بھی عقل سے پہچانو، دیکھو. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ،
اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ساری کتابوں کو مانتے ہو، یعنی تمہارے اندر وسعت قلب ہے، لیکن دوسری طرف تمہارے خلوص کی کوئی قدردانی نہیں، وہ تمہارے دین کی دشمنی میں تمہارے لیے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، وہ صرف اس وقت تک تمہارے دوست ہیں جب تک تمہارا وجود ان کے لیے خطرہ نہ ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہارے پاس تو محبت کی وجہ موجود ہے کہ تم ان کے انبیاء اور کتابوں کو مانتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کے دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہو پاتے۔ اور پھر یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بھی دشمنی نہیں، وہ تو سخت نفرت رکھتے ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں اور تمہارا ذکر آ جاتا ہے تو وہ اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، بذات الصدور، دلوں کے حال۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ کیسے دوست ہیں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی یعنی تکلیف پہنچے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب گھیرنے والا ہے۔ اس آیت میں دشمن کی نفسیات کا وہ پہلو اجاگر کیا گیا ہے جس کو بدخائی کہتے ہیں یا حسد کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص جو آپ کی ترقی پر، آپ کو ملنے والی نعمت پر اداس ہو جائے، اس کو برا لگے، اور اگر تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہونے لگے، کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ایسی باتوں میں گھرے ہوئے انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ جب اسے پتہ چل رہا ہو کہ آس پاس منافق قسم کے لوگ ہیں اور یہ اوپر اوپر سے باتیں کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دو کام کرنے چاہیے، صبر اور تقوی۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکیں گی۔ اور صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں ہوتا، بلکہ حق پر ثابت قدم رہنا، مشکلات میں گھبرانے کی بجائے ہمت سے کام لینا، جذبات کی بجائے عقل اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، اور اپنے مشن پر جمے رہنا، یہ ہے صبر، یہ ہے ثابت قدمی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات
ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن